کرنسیز، اور آج کا اس ٹاپک کو ہم لنک کریں گے بلاک چین کے ساتھ. دیکھیے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو بلاک چین پہلی دفعہ جو بھی ذکر کیا وقار نے ساتوشی نے کیا تھا وہ انہوں نے کرپٹو کرنسی کے لیے ہی کیا، لیکن اس کے بعد بلاک چین کے بے شمار فائدے آئے تھے. اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاک چین از ناٹ اے یوز کیس آف انٹرنیٹ، کرپٹو کرنسی اس کا ایک یوز کیس ہے. بلاک چین اب فنڈامنٹل آف انٹرنیٹ بن چکی ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر احمد صاحب ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے کہ بلاک چین کا ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ کیا رابطہ ہے، دنیا اس میں کیا کر چکی ہے، اگر ہم نے اس کو آج نہیں سمجھا تو ہمیں اس سے کیا نقصان ہوگا. میری چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے، ٹیکنیکل ٹیم پلیز پلے کریں. نیکسٹ پلیز. دیکھیے بلاک چین جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا یہ ایک ارینجمنٹ ہے انفارمیشن کو اسٹور کرنے کا، لیجرز بنانے کا، اس کو محفوظ کرنے کا. اگر ہم آج سے کوئی 100 سال پیچھے جائیں یا 50 سال پیچھے جائیں تو یہ وہی لیجر ہے جو دکاندار بناتا تھا. آپ اس سے چیزیں لیتے تھے، وہ انٹری کرتا تھا، آپ اس سے پیسے دیتے تھے، اس کی انٹری کرتا تھا. تو وہ لیجر جب کمپیوٹر پہ چلا گیا اور جب وہ ڈسٹریبیوٹیڈ میں کنورٹ ہو گیا تو ہم نے کہا جی یہ ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر. اب بلاک چین کا کیا سب واسطہ ہے اس کے اندر، یہ کہاں کیا کیا سہولتیں فراہم کر رہا ہے، یہ ٹاپک میں چھوڑتا ہوں میں منظور صاحب کے لیے، وہ بہت ایکسپرٹ ہے اس پہ، وہ اس پہ بات کریں گے. نیکسٹ پلیز. میں ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کوئی 10 سالوں کے اندر پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور ہماری ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. ہمارا ہیلتھ سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، اور یہ جتنی بھی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایکسیلریشن آئی. ٹھیک ہے، کرونا کا نقصان بھی بہت ہوا ہے ملک کو، کئی چیزیں ہماری کم اور بند بھی ہو گئی ہیں، لیکن اس نے ایک بات پروو کر دی کہ پاکستان چند ملکوں میں سے ایک ہے جو کہ آن لائن کام کر سکتا ہے. جتنی جلدی ہم نے ریپڈلی الائن کیا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو وہ قابل ستائش ہے، اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دوز جنہوں نے اس میں حصہ لیا. ہمارا میڈیکل سسٹم بہت زیادہ آن لائن جا چکا ہے. اب ڈاکٹر آرام سے بیٹھ کے اپنے گھر سے مریض کو دیکھ رہا ہے. اب یہ جتنی بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آئی ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگز، بلاک چین، یہ سب چیزوں کا بڑا دخل ہے. اب یہ جتنی بھی تبدیلی کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا ریپڈ اور فاسٹ ہے کہ اگر اس کو میں نہیں سمجھا تو شاید جیسے ہم نے پہلے بہت چیزوں میں دیر کر دی ہے تو اس میں بھی دیر کر دی. اس لیے اس ڈیجیٹل ورلڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نیکسٹ پلیز. اگلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہائی ٹیکنالوجی ہے آپ کی، اٹ کریٹس اے ورلڈ وائڈ فلیکسیبلٹی اینڈ گروتھ آف آن لائن پیمنٹس. دیکھیے آن لائن پیمنٹس ہو رہی ہیں، آپ گھر کا کھانا بھی آن لائن پیمنٹ منگا رہے ہیں، آپ خرید و فروخت بھی آن لائن پہ کر رہے ہیں. امیزون کی صورت میں، تمام چیزوں کی صورت کے اندر یہ آن لائن پیمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں. ان میں فراڈز بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے بینک سے پیسے بھی نکل جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بلاک چین ایسا کون سا ارینجمنٹ لے کر آ رہا ہے جس سے یہ جو آن لائن پیمنٹس ہے وی کانٹ اسٹاپ اٹ. وہ زمانے گیا جب ہم کو اسٹاپ کرتے، اس نے بہت آگے جانا ہے، لیکن اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلاک چین کے اوپر اس کو لانا بہت ضروری ہے. نیکسٹ پلیز. دیکھیے ہمیں نا فوکس کرنا ہے انسروڈ اڈاپشن. پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں. ان کا کانفیڈنس بحال کرنا ہے. ہم نے اینٹیسپیٹ کرنا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کو. بلاک چین جو ہے یہ ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جو کہ یہ جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں، ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، اس کا یہ ڈرائیورز بن جاتا ہے نیٹ ورک سپریڈ کے اوپر. جب تک ہمارا نیٹ ورک سپریڈنگ نہیں ہوگی ہمارے گاؤں کے لوگ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو شہروں کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے اس چیز کو ہمیں کانفیڈنس بھی لانا ہے اس کے اندر اور سب چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا. نیکسٹ پلیز. یہ جو اپنی بینکس ہیں ان کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اندر جو انڈر لائن فیکٹر ہے وہ ڈیجیٹل کرنسیز کا ہے. It should be closely regarded as a possible generic way to pass value ownership in a long run to give access to the unserved.
یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے آپ کے سسٹم کے اندر وہ جب ہی آئے گی آپ کی جب آپ اس کو کسی ایک ایسے فریم ورک پہ لائیں گے، ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لائیں گے جس سے یہ سب چیزیں آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. نیکسٹ پلیز. یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے ڈیجیٹل کموڈیٹی کا، اس وقت ہم سب چیز ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں. تو جس طرح ڈیجیٹل ایسیٹس ہوتے ہیں ایسی ڈیجیٹل کرنسیز بھی ہوتی ہیں. ہم ڈیجیٹل ایسیٹ کی تو بات کر رہے ہیں، ہم اسمارٹ کانٹریکٹس کی بات کر رہے ہیں، اسمارٹ کرنسیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے آپس میں جو ربط ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ بلاک چین بیسڈ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں they are intended to serve as a interchange between the sender and the receiver party. ابھی جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹس ہیں جس میں آپ کے پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جتنے بھی آپ فراڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی فریم ورک نہیں ہے، بس ایک اپلیکیشن ہے. جب وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو ہیکر ہیک کر لیتا ہے، مین ان دی مڈل اٹیک کر لیتا ہے، تو جب پتہ چلتا ہے جب وہ نقصان پہنچ چکا ہے. نیکسٹ پلیز. In comparison to physical currencies, blockchain-based digital currency runs on a digital network. ہماری جو فزیکل کرنسیز ہیں وہ ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ آپریٹ نہیں کرتی. It is mostly used to protect online financial transactions and keep documented track of these financial transactions. ابھی اس وقت جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کا ڈاکومنٹڈ ریکارڈ تو ہے. جیسے آپ اگر کسی بھی 50 طریقے ہیں پیسے بھیجنے کے، لیکن وہ اسی ادارے کے پاس ہے. اگر اس کا سرور ہیک ہو جائے یا کوئی نظام اس کا، تو وہ پھر اس کی کاپیز نہیں ملیں گی آپ. اگر آپ کا یہ تمام سسٹم بلاک چین انیبلڈ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مور سیکیور ہوگا اور وہ مور ٹرانسپیرنٹ ہوگا دین ٹو دی ایگزسٹنگ ون. نیکسٹ پلیز. یہ جو کرپٹوگرافی ہے یہ آج کی سائنس نہیں ہے، یہ بہت پرانی سائنس ہے. کرپٹوگرافی ایک ایسے فن کا نام ہے جس کے اندر آپ انفارمیشن کو ایک ایسے کوڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس کے ذریعے جس نے وہ چیز بھیجی ہے، جس نے ریسیو کی ہے، جسے پبلک کی یا پرائیویٹ کی کہتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ انکرپشن لیئرز ہوتی ہیں. ٹیکنیکل لوگ سارے سمجھتے ہیں. لیکن اگر اسی نظام کو ہم اس کے ماڈیولز کو بلاک چین بیسڈ ڈیجیٹل کرنسی میں استعمال کریں، تو جن کو آج ہم بٹ کوائن کہہ رہے ہیں، لائٹ کوائن کہہ رہے ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں، ریپل وغیرہ، اس میں یہ استعمال ہو سکتی ہے. نیکسٹ پلیز. دیکھیے جب آپ امپلیمنٹیشن پہ جاتے ہیں نا بلاک چین کرنسیز کی، تو اینی تھنگ مائٹ بی پروڈیوسڈ دیٹ کین ناٹ بی ڈپلیکیٹڈ. بلاک چین کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ٹرسٹ وردینس ہے، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہے، کارپوریشن کے درمیان ہے یا کمپیوٹر سرور کے درمیان ہے، یہ ان کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ جس سے آپ کوئی بھی سسپیشس ٹرانزیکشن جو ہے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو ٹریک کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. نیکسٹ پلیز. یہ جو اس کے جو کچھ اس کے کی آپریشنز ہیں، وہ یہ جتنے بھی پروٹوکالز ہیں اس کے اندر گورننگ سٹینڈرڈز ہیں. اتفاق سے ابھی ہمارے ملک کے اندر وہ گورننگ سٹینڈرڈز امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے پبلک سیکٹر فائنینشیل فریم ورک یا سٹینڈرڈز، اس کو لانا بہت ضروری ہے. اور جب تک اس کو ہم نہیں لائیں گے تو جو ویلیو آف ڈیجیٹل کرنسیز ہے اس کو ہم مضبوط نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل کرنسیز کے اوپر قوانین کا لانا ضروری ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ کی پالیسی کا آنا ضروری ہے. اس کے درمیان میں اس فریم ورک آنا ضروری ہے، اس کے اوپر یہ کام کر سکتے. نیکسٹ پلیز. یہ جتنے بھی مائنرز ہیں، کنزیومرز ہیں جو کہ اس کے چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تمام چیزیں آپ بہت چیزیں جانتے ہیں. یہ جو کچھ بھی جنریٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسیز، ان کی ٹرانزیکشن پرائس ہے، ان تمام کو دیکھنا ہے کہ ان کے اندر ہم اسٹیبلٹی کیسے لا سکتے ہیں یا اسموتھنس کیسے لا سکتے ہیں. ہمیں اپنے لا انفورسمنٹ کے اداروں کو بھی مطمئن کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمیں اس تمام نظام کو جو اس وقت چل رہا ہے اس کو ایک ایسے مربوط نظام میں کنورٹ کرنا ہے جس کے پیچھے گورننس ہو، سٹینڈرڈز ہوں، پالیسیز ہوں اور گورنمنٹ کے رولز اینڈ لاز ہوں. یہ کام کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ اکیلا نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے اداروں کی مدد سے، کچھ لوگ سن رہے ہیں اس میں بیٹھے ہیں میری بات، ہم نے ایک ایسی ابھی اسپیشل ایک انٹرسٹ گروپ جنریٹ کیا ہے جس چیز کو ڈسکس بھی کر رہا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہے. اس کو قوانین کا لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ پلیز.
نیکسٹ پلیز. یہ جو اس کی جو اسٹرائکنگ ڈسٹنکشن ہے بٹوین دی بلاک چین منی اینڈ دا فزیکل منی، یہ تمام جتنی بھی آپ کی ڈیجیٹلائز ٹرانزیکشنز ہیں، ان کے مینجمنٹ ہے، میکینزم ہیں، ان کی جتنی بھی یہ فریم ورکس ہیں، یہ آپ کے سینٹرل بینکنگ سٹرکچر ہے، اس تمام کو فنکشنالٹی کو فوکس کرنے کے لیے آپ کو لیجر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. اب لیجر ٹیکنالوجیز کیا ہے، کیسے کام کرتی ہیں، میرے بعد احمد مظفر تشریف لائیں گے، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کریں گے، اور وہ ماشاءاللہ اس کام کو بچے کے جانتے ہیں، آپ سب بھی ان کو جانتے ہیں. وچ جنرلی فنکشن ایز اے بلاک چین ڈیٹا بیس. دیکھیں بلاک چین ایک ڈیٹا بیس پہ کام کرتا ہے، اس کی تمام معلومات ایک چین آف بلاک کے اندر انٹر لنکڈ ہوتی ہے. اگر چین کا ایک لنک بریک کیا جائے تو باقی تمام لنکس جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں یہ کس طرح کام کرتی ہیں، اس کے اوپر جو کچھ بھی معلومات ہم آپ کے لیے لا سکے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بلاک چین جو ہے یہ ایک آن لائن ٹرانزیکشن سسٹم ہے. ٹیکنالوجی بیہائنڈ بلاک چین essentially mean that block chain power the entire digital currency concept. دیکھیے ڈیجیٹل کرنسی کانسیپٹ تو آج اس وقت بھی چل رہا ہے ملک کے اندر، لیکن اس کی جو پاور ہے اگر وہ بلاک چین بیسڈ ہوگی تو پھر اس کے اندر سسپیشیس ایکٹیویٹیز کو لے کے چلنا مشکل کام ہوگا. انٹرسٹنگلی بلاک چین ہیز ناؤ بین ڈیولپڈ. یہ ایک مس پرسیپشن تھی کہ بلاک چین اور کرپٹو کرنسی ایک ہی چیز ہے، اب الحمدللہ ہمارے ملک میں دور ہو چکی ہے. لیکن ریسنٹلی جو بلاک چین کے اوپر کام کرنے والے پروگرامرز ہیں انہوں نے وہ چیزیں اب ڈیولپ کر لی ہیں which could handle digital currencies. On a distributed header, the blockchain simply stores data. blockchain صرف ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے، اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ اپنے سسٹم میں کام کرتی ہے. The cryptocurrency blockchain is the primary lead in which all previous purchases and operations are usually registered, and at any given time validate the ownership of all currencies. The blockchain includes the ledger of digital currencies entire transactional background. یعنی اگر آپ نے 5 سال بعد ہی پہلے بات پتہ کر لیا کہ یہ ٹرانزیکشن کس کے درمیان ہوئی تھی، کس نے اس کو لاگ ان کیا تھا، کس نے کو رجسٹر کیا تھا، تو وہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ ایک وہ ٹیکنالوجی ہے دیٹ ورکس effectively to render online digital currencies purchases safer and build an ایکچولی یہ ایسی ایک امپیچبل فائبر بناتی ہے جس کے ذریعے ہیکرز اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر وہ اس میں ہیکر داخل ہوتے ہیں تو وہ جو فراڈ ڈیٹیکشن ہے وہ کرنی بڑی آسان ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے لا انفورسمنٹ کے لیے اس وقت کہ وہ اس چیزوں کو ٹریک کر سکیں. نیکسٹ پلیز. میں بہت مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا، آپ نے موقع دیا بولنے کا. اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا احمد صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں.